میں بھالی میٹھی ہوں، میں بنائیں گے اور بےایمان کے درمیان مومن اور کافر کے درمیان اگر فرق ہے تو نماز کا فرق ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ نے نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور وقت کے مطابق سنت کے مطابق اللہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہے اور اپنے ادا کرتے سنت کے مطابق اچھا وضو کیا سنت کے مطابق بہترین وضو کرنے کے بعد دو رکعتیں ادا کر لیتا ہے. اور یہ فرائض کے نہیں یہ سنتیں وہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہے. آقا اسلام کے صحابی ہیں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو مدینہ منورہ کے اندر رسول اللہ کے میزبان کی حیثیت رکھتے ہیں. آقا اسلام کا مدینہ منورہ پہنچے تو ہر ایک کی خواہش ہے کہ آقا اسلام مدینہ میں تشریف لائے ہیں ہمارے گھر میں تشریف لے آئے. ہر ایک کی خواہش ہے. لوگوں نے آقا اسلام تشریف لا رہے ہیں اپنے گھروں کے ڈرائنگ روم کے دروازے کھول دیے. ہر ایک کی خواہش ہے سونے نبی ہمارے گھر میں تشریف لے آئے سونے نبی ہمارے ہاں تشریف لائے ہماری خوش نصیبی ہوگی. اور جب کائنات کے امام تشریف لائے کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے تو مدینہ منورہ کی بچوں نے سب پر یہ الفاظ کہے تھے طلع البدر علينا من ثنيات الهدى وجب الشكر علينا ما دعا لله تعالى ايها المبعوث فينا جئنا بالامر الهدى. ہمارے پاس وہ ہستی تشریف لائی ہے اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں سرکار مدینہ تشریف لائے ہیں سرکار کونین تشریف لائے ہیں. بچیاں خوشی کے اندر یہ الفاظ اڑا رہی ہے ہر ایک کی خواہش ہے. اور کہا جب کائنات کے امام مدینہ منورہ میں تشریف لائے ہر چیز آقا اسلام کی تشریف آنے کے بعد روشن ہو گئی. آقا اسلام اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تھے. ایک مرتبہ ہماری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسلام بتاتی ہے کہ میں سوئی کے ساتھ دھاگے کے ساتھ کپڑا سی رہی تھی ایسے میں ایک دم میرے ہاتھ سے سوئی زمین پر گر گئی. رات کی تاریکی ہے میں دیا جلا کر کے سوئی کے ساتھ اپنے کپڑے کو توڑ رہی ہوں سوئی کے ساتھ کپڑے کو سی رہی ہوں. ایسے میں سوئی میرے ہاتھ سے گئی میرا ہاتھ ایسے ہی دیے میں لگا دیا بجھ گیا. کہا میرے کائنات کے امام تشریف فرما تھے میرے بجھے ہوئے دیے کی وجہ سے میرے کنٹرول کر کے سوئی کو اٹھانا چاہے. سوچ میری یہ تھی کہیں سوئی آقا اسلام کی مبارک قدموں میں چھو نہ جائے. کہا میں نے سوئی کو تلاش کرنے کے لیے ہاتھ زمین پر پھیرا ہاتھ زمین پر پھر کے دیکھتے آقا اسلام کے مبارک گھٹنے کو میرا ہاتھ لگا تو آقا اسلام نے مجھ سے پوچھا عائشہ کیا تلاش کر رہی ہو. میں نے کہا اللہ کے نبی میرے ہاتھوں سے سوئی گر گئی ہے اور میرے ذہن میں ہے کہیں سوئی آپ کے پائے مبارک میں آپ کے قدموں میں چھو نہ جائے. کہا میں نے یہ الفاظ ادا کیے. کہا جب میں نے یہ بات کہی آقا اسلام نے بات کو سنا. کہا میری بات کو سننے کے بعد آقا اسلام تھوڑا سا تبسم تو کہتے ہیں آقا اسلام کے دندان مبارک سے مسکرانے کی وجہ سے اتنی تیز تڑپتی تھی کہ میں نے روشنی کے اندر زمین پر گری ہوئی سوئی کو اٹھا لیا. آقا اسلام کے اس مبارک سے کوئی چیز ٹکرا جاتی وہ بھی ٹکٹ والی بن جاتی جو نگاہ آقا اسلام کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیتی. اللہ اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے اور سرور کونین اپنی مبارک نظروں سے جس کو دیکھ لیتے اللہ اس کے جسم پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے. جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں اسلموا دعایات بینہم یاتی یوم القیامت سوایات. اللہ کے نبی کا یہ فرمان ذہن رکھے آقا اسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ سال 3 بجے تھی
پھر مثال دی بہت پہاڑ کی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایک حدود اتقوا النار ولو بشق تمرہ. لوگوں ایک حدود کو اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہو, حدود پوری دور کی بات, حدود کا ایک ٹکڑا 2 ٹکڑوں کے اندر تقسیم کرو, 3 ٹکڑوں کے اندر تقسیم کرو, 4 ٹکڑوں کے اندر حدود کو تقسیم کرو, تو اگر ایک ٹکڑے کو اللہ نے اتنی فضیلت عطا فرمائی, فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ. لوگوں ایک حدود کا ٹکڑا خرچ کر کے بھی اگر جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو, آپ بچ جاؤ. اللہ نے حدود کو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے, اللہ اتنا بڑھا دیتا ہے. اللہ بڑھا کر ایک کشرے کی مانند اس کا جسم کر دیتا ہے. اس حدود کو اللہ بڑھا چڑھا کر اور پہاڑ پہ چڑھا کر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے. اور یہاں جو کچرے کی بات ہے, کچرا تھا تو قبول فرمانا, یہ تو اللہ کی بات کرتے ہیں ہی. تو یہاں آپ کے لیے جو چیز استعمال کی رہی, فائدہ مند رہی, اللہ کچرے کے سینگ ہے, جانور کے سینگ ہے, جانور کی کھال ہے, جانور کے پور ہے. اللہ عزت ان کو آپ کے استعمال میں نہیں مگر نام اعمال میں توڑنے کے لیے, اللہ آپ کے نام اعمال میں توڑنے کے لیے, قیامت کے دن کے لیے اللہ یہ محفوظ فرما دیتا ہے. روزانہ جتنا آپ ایک دن قربانی کے دن اللہ آپ کو ثواب عطا فرماتا ہے, وہ پھول وہ کھال آپ کے کسی کام کی نہیں مگر آپ کے نام اعمال میں اللہ وہ بھی ڈال دیتا ہے. اور کہا کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک دن ایسا آئے گا, قیامت کا دن ہوگا, میں حوض کوثر سے پہلے آقا اسلام سے آتمت ہے, میں پل صراط پہ کھڑا ہوا, پل صراط پہ کھڑا ہوا, سامنے میری امت نظر آ رہی ہے. آقا اسلام سے آتمت ہے, میری امت کے گناہگار کی نظر آ رہے, خطاکار کی نظر آ رہے. آپ آج ایسے ہیں کہ لوگوں پر مجھے اللہ کو بلا رہا ہے رشتوں کے ذریعے, یہ بھی گناہگار, یہ بھی خطاکار, اس کے نام اعمال میں بدبختی لکھی جا چکی, اس کے نام اعمال میں شقاوت لکھی جا چکی. یہ بات بدبختوں کے اندر شمار کیا جا رہا ہے. آقا اسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ جی یہ ہے تو میرا امتی, اللہ جی یہ تو ہے میرے طریقوں پر عمل کرنے والا. اور رسول اللہ کہتے ہیں شروع کے بارے میں پتہ چلے گا تو آسمان کے میرے اور ان کے درمیان پل صراط ہوگی. پل صراط کیا ہے؟ اسے صراط کا لفظ کہا گیا. پل کا لفظ ہم نے پاکستانیوں نے, ہندوستانیوں نے, ایران والوں نے شامل کر دیا. اصل لفظ ہے صراط, راستہ. عظیم سوایاکم بین الدنیاتی یوم القیامت سوایاکم, یہ صراط ہے, راستہ ہے. کہا یہ راستہ وہ ہے جو تلوار سے تیز ہے, یہ راستہ وہ ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے. لوگ آتے جائیں گے, لوگ اس راستے سے گزرتے ہوئے کٹ کٹ کر کے جہنم کے اندر گرتے چلے جائیں گے. جب میری امت سامنے آئے گی, بعض لوگوں کے اعمال کے بارے میں مجھے بتایا جائے گا, مگر مجھ سے اپنی امت کے بارے میں یہ سنا نہیں جائے گا. کہا یہ بات سننے کے بعد ایک دم میں رکھوں گا. کہا پل صراط راستہ درمیان میں ہے, ایک دم میں رکھوں گا, میرا پاؤں اگر سلا جائے گا, ایک دم جبریل ہوگی, آگے بڑھیں گے, اللہ کے حکم سے کندھوں سے مجھے پکڑیں گے, کہیں گے اللہ کے نبی جی اس سے بہتر یہ ہے آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں, اپنے رب سے درخواست پیش کرتے. اور کائنات کے امام فرماتے ہیں سجدہ نماز یہ تو میرا شوق ہے. قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز کے اندر سجدے کی حالت میں انسان اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے. کہاں میں پھر اپنے اللہ کو سجدہ کرنا شروع کرتا ہوں. اللہ کے نبی سجدہ فرما رہے ہیں, کہا میرا سجدہ اتنا طویل ہو جائے گا 7 راتیں 8 دن. جب
فرمائی، میری بات کو تم نے اپنی بات قرار دے دیا، تو نے میرے اللہ جی میں اس طرح تیری تعریف دوں گا، حق ادا نہیں کر سکتا جس طرح تیری تعریف ہے۔ اللہم لا احصی جماعت صحیح کہا تعالیٰ سے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح تیری تعریفیں کرنے کا حق ہے اللہ نہ اس کا تیری تعریفوں کا حق ادا نہیں کر سکا۔ کہا میں سجدے کے اندر ہوں، اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد وجہ تشفع، سونے نبی اپنے سر کو اٹھا دیجیے، آپ جو بھی دعا کریں گے جس کے لیے شفاعت کریں گے اللہ آپ کی شفاعت کو قبول کرے۔ تو ہاں سارے کے سارے نبی ہیں، ہاں نبی یہی کہہ رہا ہے رب نفسی رب نفسی رب نفسی، کوئی غوث ہے، کوئی افطار ہے، کوئی سماعانی ہے، کوئی سماعانی ہے، کوئی پیرا میں پیر جو معروف ہوا وہ ہے جو صحیح لجپال ہے جسے لوگ کہتے ہیں، وہ صحیح لجپال نہیں، لجپال اگر ہے وہ سرور کونین کی ذات اقدس ہے، صحیح سلطان ہے وہ سرور کونین کی ذات اقدس ہے، داتا ہے تو ساری کائنات کا مالک رب العرش العظیم ہے۔ اسی رب العزت کے نبی جب سجدہ کرتے ہوں گے اللہ کے نبی سارے کے سارے کہہ رہے ہوئے رب نفسی رب نفسی، اور سرور کونین کے ساتھ فرما رہے ہوں گے رب امتی رب امتی رب امتی۔ رب کے ساتھ فرمائے گا بخش تشفع، میرے نبی آپ نے امت کی بخش کے لیے دعا کی ہے، ہم آپ کے دعا کو قبول بھی فرمائیں گے، آپ کی شفاعت کے باعث آپ امت کو اور کوثر سے آپ امت کو پل صراط سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ کائنات کے امام نے فرمایا کہ تم نے جو قربانیاں کی ہوگی وہ قربانیاں تمہاری سواری بن جائے گی، اس کا لوگ کوثر سے اس بیٹھ کر فائدے اٹھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ سواریاں جو تم نے قربانیاں کی ہوگی اسی داؤد اور شوق کی وجہ سے وہ قربانیاں تمہاری سواریاں بن کر اڑتے ہوئے پل صراط سے تمہیں گزار دے گی۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تیری رضا کے لیے قربانی ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لینا۔ آمین۔ اللہ تھوڑا خرچ کرے زیادہ خرچ کرے گے دل سے، اور سرور کونین جناب محمد رسول اللہ نے ہماری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی قربانی کرو بیٹا قربانی کے جانور کے پاس کھڑے ہو جانا، کوشش کرنا اپنے ہاتھوں سے قربانی کرو۔ یہ بھی کر سکتی ہے جب رسول اللہ کے دعا کہتی ہے نہرنا قد نہرنا ذبحنا الفجر قد نہرنا، ہم نے نہر کیا، اونٹ کو نہر کیا، خواتین نے کیا۔ اس لیے ہماری بیٹیاں نہر کر سکتی ہیں، ہماری بیٹیاں ذبح کر سکتی ہیں۔ بے نماز سے گوشت بنواؤ، ضرورت ہے مجبوری ہے، تو اگر قربانی کرنی ہے کوشش کرے قربانی خود قربانی کرے خود تکلیف دے۔ اللہ رب العزت کے نبی نے ارشاد فرمایا قربانی کے جانور کے پاس کھڑے ہو کر کے جتنے لوگ کے پاس ہوں گے قربانی کے جانور کا خون زمین پہ بال لے لے گا تاکہ ان سب کے گناہوں کو پہلے ہوا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اجمعين امين الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ پچھلے میں بھی دعا کروائی تھی، آج دن چودھری مدثر صاحب کمال صاحب وزیر صاحب سرفراز صاحب مختلف اسپتال میں بیمار ہے، برین ہیمریج کا مسئلہ ہوا ہے، انہوں نے آپ سے درخواست کروائی ہے کہ دعا کریں اس میں کیونکہ والدین بیمار ہے، مریض ہے، آپ صبح جس کا جی بیمار ہے اللہ سب سے دعا کریں
اللہ سب کی روحانی جسمانی بیماری کو دور فرمائے۔ آمین۔ اب عید الاضحیٰ کے وقت کے حوالے سے دربار ہے کہ سورج شروع ہو جاتا ہے 4 بج کر 50 اس رات کا وقت عید الاضحیٰ کا ہوتا ہے۔ عید الاضحیٰ کا وقت کیا طے کرنا چاہیے، کیا مطابق ہے آپ کی کوشش کریں کہ جلد از جلد پڑھنے وقت میں ہم والے جو ہاتھ سے فارغ ہو جائے عبادت کا ٹھیک گرمی بہت ہے، بہرحال 4 بجے سے پہلے فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، 2 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے پھر سے 6 بجے انشاءاللہ عید الاضحیٰ کی نماز انشاءاللہ پاس میں ادا کی جائے گی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پڑھنے کی ان کی برکات کو بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہماری بیٹوں کو ہمارے بال کو اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ دوسری درخواست آپ کے سامنے یہ ہے، 1 سال کے بعد کچھ نہ کچھ اللہ سوال پیدا کرتا ہے، یہ بچیوں کا اجازت چل رہا ہے۔ آپ سے درخواست ہے قربانی کی کھالیں ہمیشہ کی طرح، اگر کوئی سستی نہیں کرتا ہے تو اللہ دیر رکھے قربانی کی کھالیں یہاں پہنچائے۔ اگر کوئی شکر ہے کہ پہلے تو پہنچانے کا نہیں تو پھر یہاں رابطہ کریں، بچے صاحب ہے، ریاض بہو ہے، آپ اس سے رابطہ کر لیں، انشاءاللہ یہ جا کر محمد آپ کے پاس پہنچ کر لے آئیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان سلسلوں میں تعاون کرنے کی توفیق کے دعوت ہے۔ اللہ ہماری بیٹوں کا بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔